پنجابی کی نعت سنائے، ہمیں ہمارے نبی کی بات سنائے۔ آج سک متران دی ودھیریے شارع نہ کوئی کرنا، بس ایک نعت سنا دینا۔ ناچار ظہوری کی جب جان علی ہوگی، یہ اقبال ہے پڑھتے پڑھتے بھی مدنی کو بھولا نہیں، بھولے نہ مرتے مرتے آداب کوئے جانا، جب سر نے ساتھ چھوڑا سجدے کیے نظر نے۔ الدین شہید اتر گیا قبر میں، زمانہ خوش ہے، اقبال بیٹھا رو رہا ہے۔ کسی نے کہا علامہ صاحب روتے کیوں ہو؟ اب لفظ سنو، ٹھیٹ پنجابی میں فرمانے لگے، اوے اساں گلاں کرتے رہے، درکھانا دا منڈا بازی لے گیا۔ کیا کہا؟ اساں گلاں کرتے رہے تے درکھانا دا منڈا بازی لے گیا۔ آج اگر کسی پروفیسر، کسی ڈاکٹر، کسی بڑے آدمی کے ساتھ بیٹھو تو وہ توہین سمجھتا ہے، بلکہ کہتا ہے اعتدال کا سبق دو۔ اے نبی کے عشق میں یہ سبق ہی جاہلانہ ہے، نبی کے عشق میں یہ سبق ہے جو اقبال بول رہا ہے۔ اساں گلاں کرتے رہے، درکھانا دا منڈا بازی لے گیا۔ اقبال روتا کہتا کم تے ساڑا سی پر کر ہو گیا۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ عاشق نبی ہی بول سکتا ہے، یہ تول عاشق رسول ہی تول سکتا ہے۔ آپ جب گئے اٹلی، مسولینی ایک بہت بڑا ڈکٹیٹر تھا، فاشسٹ حکمران تھا، بہت نام ہی اس کا گونجتا تھا۔ اسے پتا چلا کہ میرے ملک میں اقبال آیا ہے۔ اقبال فقیر اپنے دور میں بھی اقبال تھا۔ اللہ اکبر۔ مسولینی بادشاہ نے کہا میں اقبال سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ گئے علامہ صاحب، جا کے بیٹھے اس کے سامنے۔ اس نے کہا مجھے کوئی نصیحت کرے۔ اگر ہوتا نا موجودہ دور کا کوئی مفکر تو گیٹ میٹ اس بندے دے پتر نے یا شیکسپیئر دی گل کرنی سی، اس کو خدا رسول تو سوال ہی پیدا تاکہ کہیں مجھے فنڈامنٹلسٹ نہ گر لے۔ اقبال نے اسے کہا کہ مشورہ یہ ہے مسولینی تیرے لیے، اپنے شہروں کی حدود مقرر کرو، ایک حد سے نہ بڑھنے دو۔ کیوں؟ جب حد سے بڑھتے ہیں تو محرکات خیر کی جگہ محرکات شر لے لیتے ہیں، شہروں کی اقتصادی حالت کمزور پڑ جاتی ہے۔ اس لیے ہر شہر کی حدود مقرر کرو تاکہ اقتصادی حالت بھی مضبوط رہے اور شر بھی نہ پھیلے۔ اس نے جس وقت یہ کہا، حضرت علامہ اقبال نے یہ کہا، مسولینی اٹھا، اٹھ کے اس نے اپنی میز پہ ہاتھ مارا اور کہا کیا کمال خیال ہے، تو واقعی اقبال ہے۔ اقبال نے میز پہ ہاتھ مارا، اس نے کہا اقبال نہیں، یہ مدینے والے نے فرمایا ہے، یہ میرے نبی کا خیال ہے، یہ میرے پیغمبر کا خیال ہے۔ چاہتا تو اپنی کلری اونچی کر سکتا تھا، لیکن اس نے کہا وقت ہے کہ اپنے نبی کا جھنڈا گاڑ دو۔ کوئی ہے جو اس منزل پہ بھی اپنے دین کا دامن، کلیسا میں گیا اقبال، اجازت لینی
پڑھنی تھی، لکھی گئی درخواست کے مفکر اعظم آیا ہے، اسے اس کلیسا میں گرجے میں، گرجا تو بعد میں بنا، پہلے تو مسجد تھی، اجازت لینی تھی پھر اندر جانا تھا۔ اقبال نے کہا دروازہ کھول دو درخواست لے جاؤ، لیکن مومن کا سینہ رہ نہ سکا، اس نے کہا مسجد میں اجازت کاہے کی؟ نہ دیکھا پروٹوکول، نہ دیکھا قانون، اس نے کہا عشق ضابطوں کا پابند نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا تھا اجازت ملے گی لیکن صرف تم گھوم سکتے ہو یہاں۔ اقبال نے کہا مسجد رہی ہے ایک زمانے میں، پھر اجازت کیسی، پھر گھومنا؟ میں کوئی انجینئر ہوں، میں اس کا جائزہ لوں۔ آیا جو مسجد میں، آیا جو وقت میرے نبی کے غلام کو، انہوں نے 2 رکعت کی اجازت نہیں دی، اس نے کانوں میں رکھ کے انگلیاں کہا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مسجد کا مینارہ رویا، مسجد کی اینٹ روئی، مسجد کا فرش رویا کہ صدیوں کے بعد آج پھر خدا کا نام آیا ہے، آج پھر مصطفیٰ کا نام آیا ہے۔ اور یہ کون لایا ہے؟ یہ اقبال لایا ہے، یہ عاشق رسول ہے، شہنشاہوں کے دربار میں۔ اسی لیے نعرہ بھی یہی تھا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ یہ اقبال ہے۔ اور بیٹھے کسی نے پوچھا کہ کیا نبی پاک سے اب بھی فیض مل سکتا ہے؟ تو اقبال بولا، فرمایا میرا عقیدہ یہ ہے کہ میرا نبی زندہ ہے۔ کیا کہا؟ کہ میرا نبی زندہ ہے۔ اور اگلا جملہ سنو، پتا چلے کہ عاشق کا عقیدہ کیسا ہوتا ہے۔ فرمایا میرا تو یہ بھی عقیدہ ہے کہ اس زمانے کے لوگ بھی میرے نبی سے ویسے ہی فیض لے سکتے ہیں جیسے صحابہ لیتے تھے۔ لیکن آگے فرمانے لگے، لیکن اس دور میں تو ایسا خیال بھی کرنا لوگوں کو بار لگتا ہے، کیونکہ لوگوں کے دل کالے ہو چکے، یہ اپنے نبی سے بگانے بن گئے، ورنہ میرے نبی کا فیض تو کل بھی جاری، میرے نبی کا فیض۔ یہ اقبال ہے۔ اور پھر اپنے نبی سے پیار کیسا ہے۔ سید غلام میرا شاہ مخدوم الملک، اتفاق یہ ہے کہ اس بزرگ کو میں بھی ملا۔ حضرت سید غلام میرا شاہ مخدوم الملک، میں نے الحمدللہ ان کی زیارت کی تھی، اور داڑھی بھی اسی طرح وہ سفید تھی ہماری طرح، یہ بھی ہو جائے گا، تو اسی طرح پوچھے تھی ماشاءاللہ۔ ایسا وجیہ آدمی میں نے دیکھا، سبحان اللہ۔ وہ حج پہ جا رہے تھے، دوست تھے علامہ اقبال کے، خط لکھا علامہ نے، کہا آپ تو جا رہے ہو، میں رہا جاتا تھا، کاش کہ میں بھی آپ کے ساتھ ہوتا۔ لیکن خط لکھتے لکھتے روئے اور یہ جملہ لکھا، کہا سید صاحب میں تو اس قابل بھی نہیں ہوں کہ میرا نام بھی نبی کے روضے پہ لیا جائے، میں وہ سیاہکار انسان ہوں اقبال کہ میں تو اس قابل بھی نہیں، میں کیسے جاؤں؟ جب آپ واپس آئے گول میز کانفرنس برطانیہ سے، تو بیٹھے رو رہے تھے، کسی نے کہا آپ فلسطین تک سے ہو آئے، مدینے بھی چلے جاتے، تو اقبال پہلے روئے، فرمانے لگے ہوئے میں مدینے کیسے منہ سے جاتے۔